بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام هل من ناصر ینصرنا. درود پڑھیں خاندان اہل بیت پر. سب سے پہلے اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے آپ تمام فرش عزا و سوق میں آئے ہوئے عزاداروں کی خدمت میں وبالخصوص مقام معظم رہبری سید علی خامنہئی کی محضر میں وبالاخص منجی بشریت و امید مستضعفین جہان حضرت حجت امام مہدی کے ذات مقدس کے حضور ہدیہ تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. و اس کے بعد جوانان عزیز جو جذبہ ایمانی و حسینی لے کر فرش عزا کا اہتمام کر رہے ہیں، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کو حفظ و امان عطا فرمائیں، اور جہاں کہیں بھی جو جوان بھی دین کی خدمت کرنے میں کاربند ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ان مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ مجالس عزا، یہ مجالس سوگ و غم دراصل شناخت کربلا کے لیے ہے، معرفت کربلا کے لیے ہے. ان مجالس میں آنا، ان مجالس کا اہتمام کرنا، ان مجالس کا بپا کرنا، اس ماہ محرم الحرام کا اس قدر اہتمام کے ساتھ بپا کرنا، یہ سب کچھ معرفت کربلا کے لیے ہے. یہ سب اہتمام اس ذات کی شناخت کے لیے ہے جس نے میدان کربلا میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک راہ دکھا کے گیا ہے. یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دکھا کے گئے تھے. ان مجالس کے اندر وہ چیز بیان کی جائے جو حق ہے بیان کرنے کا، کہ جس سے مومنین کی معرفت میں اضافہ ہو، کہ جس سے مومنین کی رشد ہو، جس سے مقام فاطمہ بھی معلوم ہو، مقام اہل بیت بھی معلوم ہو. یہ مجالس اس مقصد کے لیے برپا کی جاتی ہیں کہ جس کے اندر معلوم ہو کہ آئمہ کی حسرتیں کیا تھی، یہ معلوم ہو کہ آئمہ کی آرزو کیا تھی، یہ معلوم ہو کہ آئمہ کس چیز کے منتظر تھے، اور یہ معلوم ہو کہ مقام عصمت نے اپنی چادر کس مقصد کے لیے دی تھی، یہ معلوم ہو. اسی شناخت کے لیے ان مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی امر کی معرفت کے لیے ان مجالس کو بپا کیا جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو، قریب سے آ کر فرش عزا میں آ کر دیکھیں، لمس کریں کس مقصد کی خاطر امام حسین نے اپنا سر کٹایا تھا، اور کس مقصد کی خاطر دختر رسول نے، دختر علی نے اپنی چادریں چھنوائی تھیں. یہ مقصد معلوم ہو. یہ مقصد یہ نہیں تھا، قطعاً یہ نہیں تھا کہ جناب زینب نے چادر اس لیے چھنوائی ہو، مولا حسین نے گردن اس لیے کٹوائی ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد، ہماری چادریں چھننے کے بعد ایک قوم آئے گی فقط روئے گی. اس مقصد کے لیے نہیں تھا. یہ وہ مقصد تھا جو مولا حسین نے بارہا دفعہ یہ اظہار کیا، اور کئی دفعہ اظہار کیا، بے بانگ دہل اظہار کیا. یہ فرمایا کہ خدا کی قسم، میرا یہ خروج، میرا یہ نکلنا کسی فساد کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو میں نکل رہا ہوں یہ امت کی اصلاح کے لیے ہے اور نظام خدا کے نفاذ کرنے کے لیے ہے.
یہ مقصد امام حسین ہے. یہ فرش ازا اسی مقصد کی یاد تازہ کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہیں. یہ فرش ازا اسی مقصد کو جاری رکھنے کے لیے برپا کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ازائے حسینی دراصل نہضت زینبی کا سلسلہ ہے. اس نہضت زینبی کا جو مقام عصمت نے حضرت زینب نے کربلا میں جو نہضت جاری کی تھی، جو تحریک جاری کی تھی، اسی تحریک کا سلسلہ، اسی تحریک کا جریان آج تک چل رہا ہے. زینب نے کیا تحریک، کون سی نہضت کا کربلا میں آغاز کیا تھا؟ جناب زینب نے کربلا میں اس نہضت کا آغاز کیا تھا، جو نہضت یہ تھی کہ دربار شام کے اندر آ کر، دربار یزید کے اندر آ کر باطل کو ببانگ طہر جناب زینب کہتی ہے، اے باطل تو باطل ہے، اے باطل تو باطل ہے. یہ ہے مقام عصمت کی نہضت کا آغاز، اور اسی نہضت کو جاری رکھنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم آئیں اور آگے ازائے حسینی کے اندر، ازائے زینبی کے اندر اس مقصد کو بھی جاری رکھیں، اس مقصد کو بھی لے چل کر سمجھیں. یہ ازائے حسینی اسی مقصد کے لیے برپا کی جاتی ہیں. اسی لیے ہمارا اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں ہر ازائے کے اندر، ہر ازائے حسینی کے اندر جناب زینب آتی ہیں، جناب فاطمہ آتی ہیں اور رومال لے کر منتظر ہوتی ہیں کہ کب میرے شیعہ کے آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ ٹپکے گا، میں اسے محفوظ کروں گی. یہ قطرہ یہ کوئی غم کا قطرہ نہیں ہوگا، یہ دراصل معرفت کا قطرہ ہوگا. وہ معرفت جو کربلا کے بارے میں ہے. اگر انسان معرفت کے ساتھ، شناخت کی دید کے ساتھ کربلا سمجھنے آئے، یقین جانے وہ فقط پانی کے آنسوں کے قطرے نہیں روئے گا، بلکہ خون کے آنسو روئے گا. سے شناخت ہو جائے کہ کربلا کیا ہے، کس مقصد کے لیے جناب امام حسین نے برپا کی ہے. یہ مجالس ازا اسی مقصد کے لیے ہیں. آئیں، آ کر ازائے حسینی پہ بیٹھیں اور سمجھیں، اپنے آپ کو بھی سمجھیں، امامت کو بھی سمجھیں، نبوت کو بھی سمجھیں، توحید کو بھی سمجھیں. اس مقصد کے لیے فرش ازا بچھائی جاتی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندتر صلوات. جب جناب امیر امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، ایک ایک کو خبر دی کہ اے مسلمانوں، میں خروج کر رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں. جس نے میرے ساتھ آنا ہے آ جائے، اور جو میرے ساتھ آئے گا وہ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا. سب نے یہ خبر سنی. بعضوں کو تو جناب نے خط لکھ کے یہ پیغام دیا کہ جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ شہید کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کوفیوں کا کردار، کوفیوں کی سیرت دیکھیں. کئی ہزار خطوط لکھ کر بھیجے گئے امام حسین کے پاس کہ حسین، ہمارے پاس کوئی حجت خدا موجود نہیں ہے. اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئے، ہم بروز معاشر خدا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے. دیکھیں حجت خدا کے بارے میں جملات دیکھیں کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے، بروز معاشر ہم آپ کی خدا کی بارگاہ کے حضور اپنی شکایت درج کروائیں گے. امام حسین نے ان کی خبر سن لی اور اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اور جانتے ہیں کہ وہ نمائندہ مسلم بن عقیل ہے. مسلم بن عقیل کو
सफीर हुसैन बनाकर जनाब इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों के पास भेजा ताकि ये सफीर हुसैन के मकाम में रहकर उनसे बैयत हासिल करे और अपने मौला को खबर दे कि मेरे मौला ये कूफी आज हमारे साथ हैं। जाना क्या हुआ? कूफियों ने वहीं गद्दारी की। कूफियों ने इमाम की सदा में, इमाम ने उनको सदा दी, इमाम ने उनको निदा दी। मुस्लिम बिन अकील की शक्ल में इमाम ने उनकी आवाज पे लब्बैक कहा। अगला काम कूफियों का था कि इमाम की निदा पर लब्बैक कहकर कूफा को छोड़कर मैदान करबला पर आकर अपने इमाम की नुसरत करते, लेकिन कूफियों ने वो काम नहीं किया। जब कूफियों ने ये काम नहीं किया, अंजाम हुज्जत खुदा, इमाम जो खुदा के बंदे मुताल की तरफ से मंसूब है, छीन लिए गए। ये पैगाम है अज़ादारों, ये पैगाम है। ये मजालिस अज़ा इसलिए बपा की जाती हैं ताकि हम लोग कूफी ना बने। ये मजालिस अज़ा इसलिए बपा की जाती हैं ताकि हम बसरा के लोग ना बने। ये फर्श अज़ा इसलिए बिछाई जाती है ताकि हम शाम के लोग ना बने, बल्कि हम वो लोग बने जो 72 टन मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। खुदा की कसम, सलाम हो उन लोगों पर जो हुसैन से पहले शहीद हो गए। उन्हें गवारा न था कि हमसे पहले हमारा मौला शहीद हो जाए। ये भी खबर सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी मक्तब की किताबों के अंदर कि जनाब इमाम हुसैन ने सब अंसार को खेमे में बुलाया। बुलाने के बाद चिराग बुझा दिया। रात की तारीकी थी, चिराग खेमे में जल रहा था। मौला हुसैन ने चिराग बुझा के कहते हैं कि अंसार हुसैन, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे वाकई शीयों, आज मैंने चिराग बुझा दिया है। रात की तारीकी है, हुसैन तुमसे राज़ी है, हुसैन का रब भी राज़ी है, हुसैन का पैगंबर रसूल खुदा जद अमजद नबी मुस्तफ़ा भी राज़ी है। अगर तुम चाहो जा सकते हो। चिराग बुझा दिया। कुछ देर बाद चिराग रोशन किया। मेरा सलाम उन शहदाए करबला के ऊपर। एक इंसान भी, एक शख्स भी अपने मकाम से नहीं हिला। जब चिराग जलाया गया, रोके कहते हैं, ए हुसैन, हम तुझ पे फिदा होने के लिए आए थे, हम फरार करने के लिए नहीं आए थे। ये परवरिश है, ये हुसैनी परवरिश है। यही करबला सिखाती है कि हुज्जत खुदा अगर मौजूद हो, हुज्जत खुदा पर आंच न आने दें। अगर खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा मौजूद हो, अगर नाइब इमाम मौजूद हो, खुदा की कसम आंच न आने दें। ये दर्स करबला है, ये दर्स करबला है। हुज्जत खुदा जिस ज़मीन पर भी मौजूद हो, हुज्जत खुदा से पहले बढ़कर उसके ऊपर अपनी जान निछावर करें। अगर ना करें, कूफियों की तरह रहें, यकीन जाने फिर उस रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुसैन के शहीद होने के बाद कूफी भी रोए थे। जब वो असीरान करबला कूफा में आए, दाढ़े मार मार के रो रहे थे। जनाब ज़ैनब देख के कहती हैं, अरे वो मक्कार इंसानों, अरे वो गद्दार इंसानों, किस पे रो रहे हो? अपनी बेगैरती पे रो रहे हो या हुसैन की कत्ल पे रो रहे हो? अगर तुम्हें इतनी गैरत थी, अगर तुम्हें हुसैन का गम था, आते करबला। अब क्या फायदा हुसैन पे रोने का, हुसैन को शहीद कराने के बाद? ये ना बने, जान निछावर करें हुसैन के नाम पर। जो भी हुज्जत खुदा जिस सरजमीन पर है, जान निछावर करे। यही दर्स करबला है, यही पैगाम करबला है। करबला यही सिखाता है कि हुज्जत खुदा से पहले मक्तल में जाकर, कत्लगाह में जाकर अपनी गर्दनें उड़ा दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदा रहे, हमारे सामने हुज्जत खुदा की गर्दन उड़ाई जाए। ये गवारा ना करें। ये पैगाम करबला है। हुज्जत खुदा क्यों खुरूज करते हैं? क्यों इमाम चैन की जिंदगी छोड़कर
خروج کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں جب دین پہ آفت آ جاتی ہے، جب دین پہ ظالم حاکم ہو جاتا ہے، جب دین پہ ستمگر مسلط ہو جاتا ہے، اس وقت حسین کو گوارا نہیں ہوتا کہ دین کی بے حرمتی اپنے آنکھ سے دیکھے، توحید کی بے حرمتی اپنے آنکھ سے دیکھے، نبوت کی بے حرمتی اپنے آنکھ سے دیکھے، امامت کی بے حرمتی اپنے آنکھ سے دیکھے، مقدسات دینی کی بے حرمتی اپنے آنکھ سے دیکھے۔ اس وقت حسین کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہاں پہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ وہ دن ہوتا ہے جس وقت تمام حاجی احرام پہن کر طواف کعبہ کرنا، طواف کعبہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ادائیگی حج کا ایام ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، استاد محترم فرماتے ہیں یہ جو مولا حسین نے 8 ذی الحجہ کو این اسی وقت جس وقت طواف کعبہ کیا جاتا ہے، جس وقت ادائیگی رسومات حج کی جاتی ہے، اسی دن کو مولا حسین نے انتخاب کر کے یہ بتایا، اس وقت امام حسین نے احرام کھول کر تمام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب دین کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، جب کعبے کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، جب نبوت کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے دیوار کعبہ کے گرد گھومنا۔ اس وقت یہ وظیفہ ہے کعبہ سے نکل کر احرام کھول کر حسین کی طرح میدان کربلا میں جا کر یزید کے سامنے بے بانگے توڑ کے رہیں کہ تو باطل ہے۔ اس وقت یہ وظیفہ ہے جب دین کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو۔ یہ وظیفہ نہیں ہے آگے مسلح پہ بیٹھ جائیں، آگے تسبیح شروع کریں، احرام حج باندھ کر حج شروع کریں۔ اس وقت وظیفہ یہ ہے کہ احرام کھول کر، کفن پہن کر، تلوار لے کر، ڈھال اٹھا کر، خود پہن کر، سیرت تن کر میدان کربلا میں جا کر حسین کی طرح قیام کر کے یہ دکھا دیں اگر جو بھی حسینی ہے، جب دین پر کوئی آنچ پڑے یا حسین کھڑا ہوتا ہے یا حسینی کھڑے ہوتے ہیں، ثابت کریں۔ یہ درس کربلا ہے۔ اس طواف کو کوئی بھی فائدہ نہیں، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس نماز و روزہ و زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں جو بے حرمتی کے سائے تلے ہو رہی ہو۔ جو حرمت کعبہ پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، کیا طواف ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ جب حرمت نماز پامال ہو رہی ہو، ارے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا فائدہ ہے؟ جب حرمت دین کی بات آ جائے، جب نبوت کی بات آ جائے، امامت کی بات آ جائے، مولا حسین نے یہ بتا دیا ہے کہ احرام کھول کر، اگرچہ یوم ترویہ ہے، احرام کھول کر، کفن پہن کر پہنچ جائیں دفاع دین کے لیے، پہنچ جائیں دفاع اسلام کے لیے، پہنچ جائیں دفاع مستضعفین کے لیے، پہنچ جائیں دفاع مظلومین کے لیے۔ آج جو فرش عزا بچھائی گئی ہے ایک مظلوم کے لیے ہے نا، مظلوم حسینی بن علی کے لیے ہے۔ آج دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ مظلوم نہیں ہے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کہاں گیا شرف انسانیت کہ یہ مظلوم نہیں ہے؟ آج بحرین میں جو کٹ کے گر رہے ہیں، آج شام میں جو کٹ کے گر رہے ہیں، آج عراق میں جو کٹ کے گر رہے ہیں، کشمیر میں جو کٹ کے گر رہے ہیں، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آواز حق بلند کریں، ڈنکے کی چوٹ پر حق بولیں۔ یہی درس کربلا ہے۔ اس مجالس عزا کو خدا را تفرقے میں نہ پڑھنے دیں۔ یہ فرش عزا یہ درس انسانیت دیتا ہے، یہ درس اسلام دیتا ہے، یہ درس عزت دیتا ہے، نہ کہ تفرقہ بازی دیتا ہے، نہ کہ گروہ بندی دیتا ہے۔ دھڑے بناتا نہیں ہے فرش عزا، دڑوں کو ملاتا ہے، ایک کرتا ہے،
ایک وجود قائم کرتا ہے، ایک مجسم بناتا ہے۔ کربلا فہمی کی ضرورت ہے۔ جس نے بھی کربلا کی معرفت حاصل کی ہے، شناخت حاصل کی ہے، یقین جانیں مقام میں بلند پر فائز ہوا ہے۔ آج دیکھیں مقام معظم رہبری سید علی خامنائی، سلام اس شخص کے اوپر، پوری عالم طاغوت اس ایک بندے کے سامنے کھڑی ہے، وہ ایک شخص ہے۔ سینہ سپر ہو کر حسین کا بھی دفاع کرتا ہے، دین کا بھی دفاع کرتا ہے، سنیوں کا بھی دفاع کرتا ہے، شیعوں کا بھی دفاع کرتا ہے، تمام ظالموں کے تیر سینے پہ کھاتا ہے۔ یہ درس سے کربلا ہے، یہ شناخت سے کربلا ہے۔ آج ہمیں دین کے نام سے جو چٹکلیاں نسخے ہمیں سکھا دیے ہیں، یقین جانیں محض خرافات ہیں۔ میں آپ کو امام خمینی کا ایک جملہ سناتا ہوں، جس میں امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبردار، دین کی 3 شکلیں ہیں، دین اسلام کی، نہ کہ مطلق دین کی، دین اسلام کی 3 شکلیں ہیں۔ عجب، ہم تو سنتے ہیں کہ ایک ہی شکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی 3 شکلیں ہیں۔ توجہ کرنا، یہ تھوڑی سی اصطلاحات ہیں، میں کھولوں گا، آپ لوگوں نے ساتھ دینا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ دین کی 3 شکلیں ہیں، ایک دین تہجر ہے، ایک دین التقاطی ہے، اور ایک دین اسلام ناب محمدی ہے۔ خوب کنفیوز نہ ہو، انشاءاللہ بیان کرتا ہوں میں۔ دین تہجر، یہ صلاۃ رٹ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اسلام شناسی تمام مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ اسلام شناس بنیں، اس دور کے اسلام کے شناسائی کریں، شناخت حاصل کریں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ دین کی 3 شکلیں ہیں، تہجر، ہجے میں کر لیتا ہوں، تا ہا حلوے والی، مولیوں کا حلوہ، ہا جیم را، تہجر۔ ایک دین التقاطی، اسی بھی ہجے سن لیں، الف لام تا قاف الف اور تا، آخر میں یا التقاطی۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ گمان نہ کرنا کہ دین کی ایک شکل ہے، بلکہ دین کی 3 شکلیں ہیں، ایک دین تہجر ہے، ایک دین التقاطی ہے، اور ایک دین اسلام ناب محمدی ہے۔ دین تہجر کیا ہے؟ دین تہجر وہ دین ہے جس میں فقط یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے مصلی میں رہنا ہے، بس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کو اس سے کوئی غرض نہ ہو۔ چاہے آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، آپ کچھ نہ بولو، چاہے آپ کے پڑوسی ملک کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آپ کچھ نہ بولو، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ آپ کا فقط کام یہ ہے کہ گھر سے نکلیں، مسجد میں آئیں، مصلی پہ بیٹھیں، نماز پڑھیں، بس، اور کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے شرک کیا ہے، گناہ کیا آپ نے۔ ایک یہ دین ہے، اسے کہتے ہیں دین تہجر، پتھر والا دین۔ تہجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، پتھر والا دین، یعنی اس دین کے پیروکاروں کو یہ دین پتھر بنا دیتا ہے۔ اگر ان کے سامنے مظلوم قتل ہو جائے یہ لب نہیں کھولتے، اگر ان کے سامنے حسین ابن علی بھی قتل ہو جائیں لب نہیں کھولتے۔ یہ وہ دین ہے، اسلام کی شکل ہے، یہ بنائی گئی ہے، بیان بتاتا ہوں کس نے بنائی ہے۔ یہ ایک دین تہجر ہے، خبردار ہوشیار رہنا۔ اس کی ترویج، اس کے مروجین بھی ہیں، ترویج کرنے والی بھی ہیں۔ اور ایک دین التقاطی ہے۔ التقاط کہتے ہیں ملاوٹ کو، مکسچر، مکس کر دینا، ملاوٹ۔ مثلا کیا، آدھی باتیں دین کی لے لیں اور آدھی باتیں غیر دینی لے لیں، دین کو اور غیر دین کو ملا کے دین بنا کے پیش کرنا۔ اس طرح کرتے ہیں نا، دودھ کے اندر جو رائے چیز ہے
کہ بھینس کا دودھ نکالا اور جا کے جناب جس نے دھویا دودھ کو اس میں پانی ملا دیا. یہ التقاط ہے کہ دین کے اوپر پانی ملا دینا، خالص نہ کرنا، یہ التقاط. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تھوڑا دین لے لیں تھوڑا غیر دین لے لیں اور ملا کر دین بنا لیں. اور یہ ہوتا بھی ہے. اگر کسی اور آپ پوچھیں صاحب منصب سے، پکا مومن ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فرش عذابی بھی آتا ہے، لیکن سود کھاتا ہے. پوچھے کیوں کھاتا ہے؟ کہتے ہیں چلتا ہے، دین ہے. یہ کون سا دین کا پیروکار ہے؟ یہ دین التقاطی کا پیروکار ہے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج عمرہ بھی اس نے کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، خمس بھی دیا ہے، تمام واجبات دینی اس نے ادا کیے ہیں. ذرا ساتھ جا کے دیکھیں سود بھی کھا رہا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے کیوں کھاتا ہوں. یہ دین التقاط ہے. امام خمینی فرماتے ہیں خبردار، نہ ہی آپ لوگ دین تہجد کے پیروکار بنے، نہ ہی آپ لوگ دین التقاطی کے پیروکار بنے، بلکہ اس دین کے پیروکار بنے جو رسول خدا لے کر آئے. مولا علی نے آگے چلایا، حسین نے عروج دیا. اس دین کے پیروکار بنے. دین کیا ہے؟ وہ دین یہ ہے کہ جب وقت نماز آئے مصلی پہ گر جاؤ، جب وقت قیام آئے حسین کی طرح خروج کرو، اور جب وقت زہد و تقوی آئے اور جب وقت قیام آئے اس میدان کے ماہر بنے. دین اسلام ناب محمدی، ناب اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس کو جدا کریں، غیر نابوں سے جدا کریں، اس لیے اس کو ناب کہتے ہیں. بس اب توجہ رکھنا، خیال رکھنا. اس کی چلو آگے کھولیں گے اگلی مجالس کے اندر. ابھی آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں، معذرت. اب خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام ناب محمدی کو چھوڑ کر تہجد کی نظر ہو جاؤں. تہجد کہاں نا، تہجد وہ دین ہے جس کے سامنے اگر کسی مظلوم کو قتل بھی کر دیا جائے نا، لب نہیں کھولتا، پتھر بنا ہوتا ہے. یہی پیروکار تھے کربلا کے اندر. مسلمان تھے لیکن دین اسلام ناب محمدی کے قائل نہیں تھے، دین تہجد کے قائل تھے، دین التقاطی کے قائل تھے، اور آ کر نواسے رسول پہ چڑھائی کرتے ہیں. کب یہ ہوتا ہے؟ جب انسان اس دین کو چھوڑ دے جو دین رسول خدا لے کر آئے تھے، جو دین آئمہ لے کر آئے تھے، اور خود سے اپنے ذہن سے دین بنا لے. میں آپ کے سامنے اس نونہال بچے کے مصائب سناتا ہوں جس سے کم سن کوئی شہید میدان کربلا پہ نہیں ملے گا. خدا کی قسم اے حسین، تیری عزت پہ سلام، تیری غربت پہ سلام. میدان کربلا میں بوڑھا سا بوڑھا شخص بھی ملے گا اور کم سن سے کم سن ترین شخص بھی ملے گا. کم سن جناب علی اصغر، بابا کی صدا پر لبیک کہہ کر جان دے دی. کم سن تھے، مانا کہ کم سن تھے، لیکن جانتے تھے کہ اگرچہ حسین میرا بابا ہے، بابا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا امام بھی ہے. جب امام پکارے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ اصغر جھولا میں جھولتے رہے، اصغر کو یہ گوارا نہیں. جب تمام انصار حسین شہید ہو گئے، مولا حسین آتے ہیں پلٹ کر رباب کے خیمے میں، آگے عرض کرتے ہیں رباب ذرا میرا اصغر کا حال تو سنا، اصغر کا کیا حال ہے؟ جناب رباب کہتی ہیں اے مولا، ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ علی اصغر زبان کو نکال کر ہونٹوں پہ مل لیتا تھا، لیکن ابھی پیاس کی اتنی شدت ہے کہ اصغر زبان بھی باہر نہیں نکال سکتا. پیاس کی اتنی شدت ہے کہ اصغر زبان بھی باہر نہیں نکال سکتا. جب مولا یہ سنتے ہیں کہتے ہیں رباب
اصغر کو دے دے۔ جناب رباب جان لیتی ہیں کہ خدا کی قسم مولا حسین اصغر کو تو لے رہے ہیں لیکن پلٹائیں گے نہیں، کیونکہ رباب جانتی تھی کہ صبح سے جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ جناب رباب اٹھاتی ہیں اور تھما دیتی ہیں مولا کے ہاتھ میں۔ مولا لے کر خیمے سے باہر آتی ہیں۔ ارے رباب ماں تھی نا، ارے ماں کی ممتا۔ جب مولا حسین اصغر کو لے کر باہر نکلے، رباب دوڑتی ہوئی ستون خیمے کو پکڑ کر دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ ارے میدان کربلا کی طرف دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ مولا حسین اصغر کو لے کر شکروں کے پاس آگے کہتے ہیں اے لعینو، اگر تمہاری جنگ ہے تو میں حسین کے ساتھ ہے۔ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اگر ہو سکے 2 گھونٹ پانی کے پلا دیں، 2 گھونٹ پانی کے پلا دیں۔ جب لشکر یزید نے یہ سنا، لشکر یزید میں ہلچل مچ گیا، خلبلی مچ گئی۔ لشکری کہتے ہیں کہ اے لعین، یہ تو ظلم کی اوج ہو گئی، یہ تو ستم کی اوج ہو گئی۔ دیکھو کافر بھی پانی پی رہا ہے، منافق بھی پانی پی رہا ہے، ارے حیوان بھی پانی پی رہا ہے۔ ارے جو پیاسا ہے وہ اولاد علی پیاسی ہے، ارے جو پیاسی ہے وہ اولاد رسول پیاسی ہے۔ جب عمر سعد یہ شور شرابہ سنتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہرملہ کے پاس، کہتا ہرملہ اپنا تیر اٹھا اور نشانہ لے۔ ہرملہ کہتا ہے لعین، کیا فوجیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ہرملہ کہتا ہے کہ حسین کی نئی سپاہ آ گئی ہے۔ عمر سعد کہتا ہے نہیں، حسین کی نئی سپاہ نہیں آئی ہے، ذرا دیکھ میدان کربلا کے اوپر حسین کھڑا ہے نا، اس کے ہاتھ میں دیکھ سفیدی ہوگی۔ ہرملہ دیکھتا ہے ارے حسین بھی کھڑا ہے، حسین کے ہاتھ میں اصغر بھی کھڑا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے ہرملہ تیر اٹھا اور اصغر پر چلا۔ ہرملہ کہتا ہے لعین، یہ تو ننھا سا اصغر ہے، ارے میرا تیر دیکھ تو۔ عمر سعد جب یہ سنتا ہے کہتا ہے لعین، ایسا ساتھی نہ ہو، خدا کی قسم اگر تو نے تاخیر کی نا، یہ ننھا سا اصغر میرے سپاہ کو شکست دے گا۔ ہرملہ تیر اٹھاتا ہے، اٹھا کے نشانہ لیتا ہے، جیسے نشانہ لیتا ہے تیر دوبارہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے ارے ہرملہ تو تو بہت ماہر تیر انداز تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ ہرملہ کہتا ہے لعین اے شکی، ذرا دیکھ سامنے خیمے میں کون کھڑی ہے؟ لگتا ہے اصغر کی ماں رباب کھڑی ہے۔ رباب کہتی ہے ارے ہرملہ اپنا تیر دیکھ اور میرے اصغر کا تن دیکھ، تیرا تیر بڑا ہے، میرا اصغر چھوٹا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الکافرین والکاذبین۔ بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین۔